بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ اس وقت اکیلے ہو گئے ہیں، پریشان ہیں، بالکل آپ کو کوئی ذرائع نہیں نظر آ رہے، کوئی اسباب نہیں نظر آ رہے، خواہ اسباب یہ کاروبار کی ترقی کے لیے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے ہیں، بچوں کے رشتے کرنے کے لیے ہیں، بچوں کے رشتوں کے معاملے سمجھ نہیں پا رہے، بہت الجھے ہوئے ہیں، اور آپ ایک جگہ ایسے آ کے سٹک ہو گئے ہیں جیسے بند گلی میں بندہ جا کے پھنس جائے، جہاں سے آگے دائیں بائیں آگے سامنے سے کوئی راستہ نہ نکلا ہو اور پیچھے کے راستے بھی بند ہو چکے ہوں۔ انسان زندگی میں ایسے معاملات میں پھنس جاتا ہے، تو قرآن الکریم کی یہ ایک ایسی آیت، یقین کریں کہ اگر آپ اس کا عمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے اس آیت کے عمل کرنے سے، اس پہ جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو لگے گا کہ وہ راستے جو سامنے سے بند ہو گئے تھے وہ ایسے کھلتے جائیں گے، اور جتنے اندھیرے بھی راستے میں آ رہے ہیں وہ اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہوتے جائیں گے۔ اور ناظرین، یہ آیت ایسی آیت کہ ایسے لگے گا کہ میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ جیسے میں کہیں جانا چاہتا ہوں، میرے پاس سامان خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہاں جانے کا ٹکٹ نہیں ہے، وہاں جانے کا ویزا بھی نہیں ہے، اور اگر آپ یہ اس آیت کا عمل کریں تو میں مثال بتا رہا ہوں، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو نمبر ایک وہاں کا ویزا بھی دلائے گا، یعنی جانے کا راستہ بھی بتائے گا۔ پھر اللہ رب العزت، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کو ٹکٹ بھی مل جائے گا، اور وہاں جانے کے لیے آپ کے پاس سامان نہیں ہے، آپ کو سامان چاہیے تھا، آپ کے پاس وہ سامان خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، سفر کو جانا ہے یا ایک کوئی کام کرنا ہے، تو میرا رب اللہ رب العزت آپ کو سامان کے لیے اسباب بھی مہیا کرے گا۔ سبحان اللہ! کیا ہے وہ آیت؟ کیسی ہے وہ آیت؟ ناظرین، یہ آیت وہ آیت ہے جو کہ سیاہ کو سفید سے الگ کر دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یہ وہ آیت ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر آپ سے کہا جائے کہ دودھ کو علیحدہ کر دیں، پانی کو علیحدہ کر دیں، آپ کیسے کریں گے؟ یہ آیت کرے گی۔ اگر آپ الجھنوں میں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ حق اور سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، یہ آیت وہ کام کرے گی۔ ناظرین، یہی وہ آیت ہے کہ جس کے عمل کرنے سے یا جس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے سے قرب قیامت کے وقت، جو کہ شاید قریب آ چکا ہے، کہ وہ انسان جو کہ صحیح اور غلط کو سمجھ نہیں پائیں گے، یعنی دجالی قوتیں ایسی ہوں گی کہ وہ کہیں گی کہ ہم ہیں نا، ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کھانا دینے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو جنت میں بھیجنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو ترقی دلوانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو بہت بڑی چیزیں ہیں۔ تو ناظرین، جو لوگ اس عمل کا تلاوت نہیں کرتے ہوں گے، اس آیت کا عمل نہیں کرتے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ لگ جائیں گے اور وہ جہنمی ہو جائیں گے۔ یہ آیت اتنی پاورفل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ یہ آیت انسان کے اندر ایک ایسا نور پیدا کرتی ہے کہ پھر اس نور سے انسان وہ دیکھتا ہے، اور وہ اس نور سے جو آیت یہ پیدا کر دیتی ہے، آپ آنکھیں بند کریں، آپ کو خانہ کعبہ دکھائی دے گا، آپ آنکھیں بند کریں، آپ کو رب العزت کا عرش دکھائی دے گا۔ یہ میں کیوں باتیں کر رہا ہوں؟ آپ حدیث مبارک کے الفاظ دیکھ لیجئے کہ جو بندہ سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے یوم الجمعہ، یعنی جمعے والے دن، تو اللہ رب العزت اس بندے میں اور خانہ کعبہ میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے، اس بندے میں اور اللہ رب العزت کے عرش تک ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ نور کیا ہے؟ روشنی ہے جو آپ کو راستہ دکھاتی ہے۔ تو ناظرین، میں پوری صورت تو پڑھنے کا کہہ ہی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد پاک ہے کہ 10 آیات جس نے یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا۔ میں آپ کو آپ کے کام سیدھا کروانے کے لیے کہ صرف آپ کے کام سیدھے ہو جائیں، ایک چھوٹی سی آیت بتانے جا رہا ہوں، اس آیت کا آپ عمل کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے کام کیسے سیدھے ہوتے ہیں۔ آپ خود پریشان ہو جائیں گے، یہ ہو کیا رہا ہے، کہ کون سی ایسی طاقت ہے جو مجھ سے سارے کام ٹھیک کرواتی جا رہی ہے، اور یہ وہ آیت ہے۔ اللہ کی قسم میں یہ سوچتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے اس لیے اٹھائی ہے کہ مجھے اس آیت سے اتنی محبت ہے۔ یقین کریں کہ اس آیت کو تو ایسے فریم کر کے دیواروں پہ لگوا دینا چاہیے کہ اس آیت پہ لوگ اتنا عمل کریں
اور اس آیت کو صبح دوپہر شام، جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے نا کہ دوائی کی طرح آپ لیں، اس آیت کو آپ دوائی کی طرح استعمال کریں، اور اس آیت کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کریں۔ جو لوگ جن کے کام رکے ہوئے ہیں، کاروبار کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی، بچوں کے رشتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، یا رشتوں میں کوئی معاملے ایسے ہو گئے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ کے بیچ میں، اولاد میں، زندگی کے ہر معاملے میں، یار لیٹ سے زندگی کے ہر معاملے میں کوئی ایسے آپ پھنس گئے ہیں، تو اس آیت کا عمل جو ہے وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ فار ایگزامپل، اب اس آیت کا پہلے میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر میں اس کا آیت بھی بتاتا ہوں اور اس کا عمل بھی بتاتا ہوں۔ آپ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اے میرے خدا، میں تو اندھیروں میں بیٹھا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ اے میرے رب، اپنے پاس سے جو تمہارے پاس رحمتیں ہیں، جو تمہارے پاس ایک سسٹم ہے، جو تمہارے پاس ایک غیبی طاقت ہے، ایک قوت ہے، جس کو ہم عام رحمتوں اور برکتوں کے نام سے بھی جانتے ہیں، یا اللہ اپنے پاس سے کچھ ایسی رحمتیں نازل فرما مجھ پہ۔ جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا، تو انسان کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کیا کیسے ہے۔ تو اے اللہ، ہم پر اپنے پاس سے ایک ایسی رحمت نازل فرما، اور ان رحمتوں کی وجہ سے ہمارے کام میں جو الجھے ہوئے ہیں، دھاگے ہمارے ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں راستہ ہی نہیں مل پا رہا، ہر طرف دیواریں بند ہیں، راستے بند ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ دائیں جائیں بائیں جائیں سیدھا جائیں، کس طرف کو جائیں، ہم تو جیسے کہ کھو گئے ہیں۔ تو ہمارے کام میں اے رب العزت ایسی درستگی عطا فرما، اور اس کام کے درستگی کے لیے اپنے پاس سے سامان بھی مہیا فرما۔ اللہ اکبر، سامان بھی دے، سامان بھی دے، سبحان اللہ۔ ایک چند الفاظ میں ناظرین، یہ وہ آیت ہے جو اصحاب کہف نے پڑھی تھی، یہ وہ دعا ہے کہ اصحاب کہف نے پڑھی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسی رحمت نازل فرمائی کہ وہ 309 سال بالکل صحیح سلامت، نہ بوڑھے ہوئے، نہ بیمار ہوئے، نہ تھکے، نہ کچھ ہوئے، 309 سال سوئے رہے ایک غار میں۔ آپ کو سارا معلوم ہے کیسا۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے تو یہ پڑھا تھا، تو میں نے ان کو ایسا، ان کے اوپر میں نے یہ عطا فرما دیا۔ تو آیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، ربنا، یعنی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 10 ہے سورہ الکہف کی، اور سورہ الکہف 18 نمبر ہے۔ سنیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیّ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما، اور ہمارے کام کے سامان میں درستگی عطا فرما۔ ایک اور ترجمہ بھی اس کا بڑا خوبصورت ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے ہم پر اپنی طرف سے ایک ایسی رحمت نازل فرما، اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کے سامان بھی جو ہے وہ مہیا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور بتائیے، تو ناظرین کرنا کیا ہے؟ روزانہ آپ نے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے 39 دفعہ 39 ٹائمز یہ روزانہ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر روزانہ ایک ٹائم نہیں کرنا چاہ رہے، ہر نماز کے بعد کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہر نماز کے بعد اس آیت کا 7 مرتبہ اس کو آپ ورد کر لیجئے، اتنی آسان ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیّ لنا من امرنا رشدا، بس 7 دفعہ پڑھنے میں کتنی ہیں، اس کے بعد پھر یہ عمل ہو گیا۔ یہ آپ جاری رکھیے جب تک آپ کا کام مکمل نہیں ہو جاتا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد جب کام مکمل ہو جائے تو آپ اللہ رب العزت سے کچھ نوافل مان لیجئے، جتنے بھی آپ کی ہمت طاقت ہے کہ اے اللہ میرے کام میں درستگی عطا فرما، میں شکرانے کے نوافل ادا کروں گا، اور آپ کا کام تو ہونا ہی ہونا ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ہونا ہی ہونا ہے۔ میری طرف سے ابھی ہی مبارکباد لے لیجئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے، یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 10، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے، اور اپنے آپ کو بھی حیران کر لیجئے۔